بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام. کیا بات ہے. ساری تعریفیں, تمام حمد و ثنا, سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تمام ناظرین کو اور یہاں موجود تمام حاضرین کو ایک بار پھر السلام علیکم. کیسے ملا جنید بھائی؟ بالکل ٹھیک وسیم بھائی. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر, کروڑ ہا کرم, بیش بہا احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساتھ ایک بار پھر نصیب کی, اور اس خدا کا انتہائی احسان کہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے وطن عزیز جس کا نام ہے پاکستان. اور ہماری پاک افواج کا بہت بہت شکریہ کہ 1947 میں ہمیں پاکستان ملا تھا, جس کے بعد ذرا کچھ ٹھیک ہے تھوڑی گڑبڑ ہو گئی, معاملات خراب ہو گئے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں, گھر تو آخر رکھنا ہے. ہماری پاک افواج کا شکریہ کہ اس رمضان المبارک میں اس گھر کو ایک بار پھر پاک کرنے کا وہ عزم کیے ہوئے ہیں. تو بڑا ضروری ہے پاکستان زندہ باد کے ساتھ یہ نعرہ بھی, پاک فوج پاکستان. اور جنید بھائی آج کی یہ نشریات, آج کی پہلی افطار ٹرانسمیشن, ویسے تو آج کل ہمارا ایک ایک لمحہ, ہمارا ایک ایک لہجہ شکر گزار نہیں بلکہ احسان مند ہے ان افواج کا تو ہے ہی جو کہ سرحدوں کا دفاع کر رہی ہیں اور دہشت گردوں کا شکار کر رہی ہیں, لیکن ان تمام تر لوگوں کا بھی. ہم تو یہاں پر بیٹھ کے, آپ یہاں پر بیٹھ کے مورل سپورٹ کر رہے ہیں افواج کی, لیکن اس وقت پاکستان کے لاکھوں لوگ ہیں جو کہ آئی ڈی پیز کی صورت میں عملاً اس آپریشن کی وجہ سے تکالیف برداشت کر رہے ہیں, اور یہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے ان کے چہرے پر کوئی آنسو نہیں ہے, کوئی بل نہیں ان کے ماتھے پر. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تکلیف برداشت کریں گے چونکہ اس تکلیف کے نتیجے میں ہمارا وطن ہمیشہ کے لیے ایک برائی سے پاک ہو رہا ہے, ہمیشہ کے لیے دہشت گردوں سے پاک ہو رہا ہے. تو آج کی یہ ٹرانسمیشن ہے ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر آئی ڈی پیز کے نام. میں چاہتا ہوں بھرپور حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے بھرپور تالیاں. وسیم بھائی آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں, آپ لوگ بھی سنیے, میں آپ کو بڑی زبردست بات بتا رہا ہوں, اس سے آپ کا حوصلہ اور بڑھے گا. کہ میرا ایک دوست ہے, بنو سے تعلق ہے اس کا, وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی نعت بھی پڑھتا ہے, انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے پروگرام پر لے کر بھی آئیں گے. تو وہ ابھی بنو سے آ رہا ہے. اچھا. تو مجھے بتا رہا تھا کہ جنید بھائی آئی ڈی پیز میں لوگ, آئی ڈی پیز جو تھے وہ ٹینٹوں میں جا کر رہے, لیکن بنو کے لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے, اور ایک ایک گھر میں جس میں کہ 3-4 لوگ رہتے تھے, اس وقت اس میں 15-15 20-20 لوگ رہ رہے ہیں, اور وہاں کے رہنے والے ان کے لیے کھانا بھی پکاتے ہیں, روٹی بھی پکاتے ہیں, اور کوئی شکوہ زبان پر نہیں آتا. ہمارے گھروں کے دروازے بھی ان کے لیے کھلے ہیں, ہمارے دلوں کے دروازے بھی ان کے لیے کھلے ہیں. اور آج جنید بھائی ہم نے نعت, ہم ظاہر ہے اس کے بغیر تو شان رمضان ادھوری ہے, اس کے بغیر ماہ رمضان ادھورا ہے, لیکن ایک ہم نے بڑا خاص اہتمام اس لیے کیا ہے چونکہ میرا بھی ایک دوست, میرا بھائی, پاکستان کا نامور اینکر اقرار الحسن وہاں پر بنو میں موجود ہے, ہم وہاں پر اس سے بات کرتے رہیں گے. لیکن اس سب سے پہلے کیا ہی اچھا ہو, ہماری پوری ٹیم وہاں پر موجود ہے اس وقت, ہمارے سارا اسٹاف وہاں پر, ایک ایک فرد وہاں پر مشکلات سہ کر, گرمی برداشت کرتے ہوئے, ابھی اقرار مجھے بتا رہے تھے 48-49 وہاں پر ٹیمپریچر ہے, کافی دنوں سے وہاں پر موجود ہیں. ان سب کو ہمارا سلیوٹ ہے. ہم تو یہاں پر بیٹھ کے جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, آپ لوگ ہم سے زیادہ, ARY کا اسٹاف ہم سے زیادہ وہاں پر عملاً اس ٹرانسمیشن کو پہنچانے کے لیے تک و دو کر رہا ہے. اور جناب علی ہم نے آج یہ اہتمام کیا ہے کہ کیوں نہ اپنے جوش کو ذرا ایک نئی ولا بخشنے کے لیے, کیوں نہ آئی ڈی پیز سے اظہار محبت کے لیے, کیوں نہ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے, کیوں نہ دارگی کے لیے ایک بار جنید جمشید صاحب کی آواز میں, ہم نعت تو سنتے رہتے ہیں, ملی نغمے بھی سنتے رہتے ہیں, لیکن آج کیوں نہ ملی نغمہ اسی انداز سے گایا جائے جیسا اس کا گانے کا حق ہے. ہم اپنی پاک افواج کو یہ پیغام دیں. اور یہ گانا ہوگا جنید بھائی, ہم نے اس کے لیے ٹریک تیار کیا ہے, ہم نے ویسے نہیں سنا, مجھے معلوم ہے کہ تھوڑا کچھ بڑا نازک مرحلہ ہے, مجھے معلوم ہے, لیکن یہ لوگوں کی بھی فرمائش ہے, آئی ڈی پیز کا بھی دل خوش ہوگا, افواج کے حوصلے بڑھیں گے. تو جنید جمشید صاحب سے سنا جائے قسم اس وقت کی, اگر آپ لوگ تالیاں بجائیں تو میں ٹریک چلواؤں اور ہم اس پہ جنید جمشید ایک طویل عرصے بعد باقاعدہ ٹریک پر اور بھرپور انداز سے ملی نغمے میں بھرپور تالیاں, اور ہم ٹریک کا آغاز کرتے ہیں. قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی,
قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی جب وقت ہم کو آزماتا ہے، جوانوں کی زبان پر نعرہ تکبیر آتا ہے، قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی. قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی جب وقت ہم کو آزماتا ہے، جوانوں کی زبان پر نعرہ تکبیر آتا ہے، قسم اس وقت کی، 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 قسم اس وقت کی. شان رمضان نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ رمضان پورا ہی ویسے تو منسوب ہے پاک افواج کے نام، یہ رمضان پورا ہی ویسے تو منسوب ہے ہمارے آئی ڈی پیز کے نام، لیکن آج کی ٹرانسمیشن میں ہم نے خاص طور پر اہتمام کیا ہے ان سے رابطے کا بھی، ان کی حوصلہ افزائی کا بھی، ان کو دیکھ کر اپنی حوصلہ افزائی کا بھی کہ اگر وہ ان حالات کو سہ کر بھی افواج کا ساتھ دے سکتے ہیں تو پھر ہم اتنے اچھے ماحول میں اور ان سے دور رہ کر کیوں مورلی اور ہر لحاظ سے سپورٹ نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ اسی وجہ سے آج ہمارے ساتھ وائس سیٹلائٹ کنیکشن بنو سے ہی موجود ہوں گے، بکا خیل کیمپ سے ہمارے مشہور و معروف اینکر پرسن پروگرام سرعام کے ہوسٹ اقرار الحسن موجود ہوں گے، بلکہ آئی تھنک ابھی ہیں ہمارے ساتھ موجود. جی اقرار، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہاں پر ہمارے جتنے بھی آڈینس موجود ہیں اور جتنے بھی کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے کروڑہ لوگ ہیں، ان سب کی جانب سے بھی آپ کو بہت سلام بھی اور آپ کا بہت شکریہ بھی کہ آپ وہاں پر آل دا وے بکا خیل گئے ہیں، بنو گئے ہیں اور آئی ڈی پیز کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں. بلکہ ہمیں اقرار الحسن صاحب نظر بھی آ رہے ہیں. کیا بات ہے اقرار بھائی، پہلے تو بتائیں یہ ہوا بڑی چل رہی ہے وہاں پر، ٹیمپریچر تو بتائیں تاکہ پھر مجھے کچھ پتہ چلے کہ کیا سچویشن کیا ہے ابھی. یہ آپ کی اردو کی اصلاح ضروری ہے. یہ لو کے جھٹکے رہنے یہاں چل رہے ہیں اور یعنی بتایا جا رہا ہے کل یہاں 49 ٹیمپریچر تھا. سو ابھی ایسی روایت نہیں ہے کہ ہم ٹیمپریچر یہاں نوٹ کر سکیں. تو یہی 48 49 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں یہاں اس وقت ہم بھی موجود ہیں اور ہماری میڈیا ٹیم، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے آڈیو انجینئر، لگ رہا ہے انہیں بار بار کہ ہم ڈی ہائیڈریٹ ہونے والے ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی ہم یہاں پر قائم ہیں.
بالکل اپنے ان IDP بھائیوں کی طرح جو یہاں بالکل ثابت قدم رہتے ہوئے افواج پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ دو طرح کے سکوت ہیں اس وقت اگر ہم بات کریں اس ایریا میں پاکستان کی دھرتی کے. ایک وہ بیٹے, ایک وہ جوان جو صحیح معنوں میں بغیر کسی محاورے کے اپنی واقعی جان ہتھیلی پر رکھ کر, جو میرے دائیں جانب جنگلات پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں شمالی وزیرستان کے, یہاں اب 30-35 کلومیٹر روزانہ کی بنیاد پر اس ٹیمپریچر میں علاقے کو فیس کرتے ہوئے پیدل سفر کر رہے ہیں. اور یہاں وہ IDPs جو کئی کلومیٹر پیدل سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں اس سخت گرمی میں, یہ بھی ایک طرح سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ کیمپ ہے بقا خیل کا, جہاں تقریباً 32 خاندان ہیں, 250 سے 300 کے قریب افراد جو ہے اس کیمپ میں مقیم ہیں, اور انہیں زندگی کی ہر ممکن سہولت یہاں فراہم کی جا رہی ہے. ایک بات بتائیں اقرار, السلام علیکم, جنید جمشید عرض کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ آپ کی بہت دعائیں الحمدللہ. اچھا اقرار, ایک بات بتائیے کہ یہاں مجھے کچھ دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ جو بنو کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت مہمان نوازی سے اور خندہ پیشانی سے اور کھلے ہاتھوں سے انہوں نے ان IDPs کو ویلکم کیا ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل درست ہمارے یہاں اصل میں دیکھیے یہاں پہ جس طرح میں نے کہا کہ زندگی کی ہر بنیادی ضرورت اس کیمپ میں موجود ہے. راتوں رات یہاں بجلی کے کھمبے لگا دیے گئے, یہاں پانی کی ٹینکیاں دکھ رہے ہیں, موبائل اچھے صاف ستھرے واش روم دیکھ رہے ہیں, بیک اپ جنریٹرز موجود ہیں, یہاں خیموں کے اندر جو پانی والے پنکھے آج کل متعارف ہوئے ہیں وہ موجود ہیں, ایئر کولرز تک یہاں پہ ہم نے کیمپوں کے اندر دیکھے ہیں, آپ کو دکھائیں گے بھی ابھی. لیکن اس کے باوجود اتنی تعداد یہاں جتنی ایکسپیکٹڈ تھی لوگوں کی موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے بنو میں, پشاور میں, اطراف کے علاقوں میں, کوہاٹ میں, لکی مروت میں صحیح معنوں میں جو ان کے رشتہ دار تھے اور رشتہ دار نہیں بھی تھے, نہ صرف اپنے گھروں کے دروازے کھولے, اپنے دلوں کے دروازے کھولے, اور یہ لوگ ان کے گھروں میں ان کے ساتھ مقیم ہیں اور وہ بھی ان کی پریشانیوں کو, ان کے دکھوں کو بانٹ رہے ہیں بالکل اس گرمی میں, ساری صورتحال میں ان کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اقرار بھائی 48-49 ٹیمپریچر ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, تو پھر کیا یہ سحر افطار کا کیا سلسلہ ہے, روزوں کا کیا سلسلہ ہے؟ تو بڑا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہوگا, تکلیف دہ ہوگا. بالکل ہے, اور بڑا سلام ہے یہاں کے جو ریگولر یہاں پہ روزے رکھیں گے, اور پاک فوج کے جوان بھی جو یہاں پہ موجود ہیں, جو یہاں لوگ مقیم ہیں. 16.5-17 گھنٹے کی ڈیوریشن ہے یہاں کے روزے کی. صبح 3 بجے یہاں پہ سحری کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے, اور پھر 7:30 بجے کے قریب تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ افطار کا وقت ہوگا. تو ڈیوریشن آپ دیکھیے ذرا, اس میں بھی ثابت قدمی کے ساتھ ان تمام تر حالات کا ڈٹ کر الحمدللہ مقابلہ کرتے ہوئے یہاں کے لوگ بھی, ہمارے شمالی وزیرستان بھائی بھی, ہمارے بنو کے بھائی بھی, اور ہمارے پاک فوج کے جوان بھی, ہمارے سروں کا تاج اور ہمارا سرمایہ, یہ سب لوگ الحمدللہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھ رہے ہیں. اور اس ساری صورتحال میں ہاتھ سے ہاتھ ملا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اس عظیم مقصد کی جانب انشاءاللہ العزیز, جو ہمیں جلدی حاصل ہوگا. اقرار بھائی, میں سوری ٹو کٹ یو, ایک مجھے بات بتائیے, یہاں آپ کے ارد گرد اگر کوئی پاکستانی فوج کا کوئی جوان ہو, اس سے بھی ذرا ہم بات کریں, ان کا مورال پوچھیں, کچھ ذرا یہاں آڈینس کو تھوڑی تقویت ہو, اگر یہ ہو سکتا ہے, کیا یہ ممکن ہے؟ از اٹ پاسبل؟ جی میں دوبارہ سوال کروں, شاید لائن ڈسکنیکٹ تو نہیں ہوئی, ریکنیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ظاہر ہے وہ وہاں پر سیٹلائٹ ایشوز اور سارا. اب کین یو ہیئر می ناؤ؟ نامن کی ویڈیو آ رہی ہے, لیکن آئی تھنک آڈیو بھی ہم کنیکٹ کرتے ہیں. جناب اقرار الحسن صاحب وہاں پر موجود ہیں. 48-49 وہاں پر ٹیمپریچر ہے, لیکن اقرار بتا رہے ہیں کس جواں مردی کے ساتھ, کس حوصلے کے ساتھ, کس عزم کے ساتھ, استقامت کے ساتھ وہاں کے لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں, افواج کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. لیٹ می بی ویری آنےسٹ, obviously تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہوگا, ظاہر سی بات ہے. اب بنو جو شہر ہے جنید بھائی, اس کی آبادی ایک اندازے کے مطابق ہے 10 لاکھ کے قریب. وہاں پر IDPs جو متاثرین آ گئے ہیں وہ 5-6 لاکھ ہیں. ظاہر ایک شہر جس کی آبادی 10 لاکھ. میں گیا ہوں. اچھا آپ تو جا چکے ہیں. میں بنو گیا ہوں, وہاں پر سادے لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لیکن بہت بڑے دل والے رہتے ہیں. یعنی شاید ان کے گھر چھوٹے ہوں لیکن دل بہت بڑے ہیں. ہاں, وہاں مطلب اگر آپ کہیں مہمان چلے جائیں کسی محلے میں, تو وہاں آپ کو ایک وقت میں کم از کم 7 سے 8 وقت کا کھانا کھانا پڑتا ہے. اچھا, جی ہاں. اور آپ کو پتا ہے پٹھان کہتا ہے یا کھانا کھا یا گولی کھا. بندہ کہتا ہے کھانا ہی کھا لو. ہاں, تو وہ آپ کو یعنی دوپہر کا کھانا بھی ہوگا, تو سارے علاقوں سے لوگ اپنا کھانا بنا کے لے آتے ہیں. اتنی مہمان نوازی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اقرار سے بھی ہو گیا ہمارا. اقرار بھائی مجھے ایک اور بات بتائیں ذرا. ظاہر ابھی میں آڈینس سے بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی بڑی نیچرل سی بات ہے, ایک شہر میں اگر اتنا زیادہ اچانک امبیلنس ہو جائے گا, لوگ اس طرح آ جائیں گے. ابھی ہمارا کوئی پولیٹیکل ٹاک شو نہیں ہے جو ہم پوری اس پہ بات کریں, لیکن ظاہر ہے کہیں کہیں گورننس کے بھی مسائل ہوں گے حکومت کے حوالے سے, کئی دوسرے ایشوز بھی ہوں گے. تو کچھ ایسے بھی لمحات آتے ہوں گے جب لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہوں گی بنیادی اشیاء ضروریات کے حوالے سے بھی.
لیکن لوگ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اس انداز سے کہ یار یہ تو دیکھو آپریشن شروع ہو گیا اور ہماری چیزوں کا خیال کیے بغیر آپریشن شروع کر دیا، یا لوگ اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ذرا مشکلات ہیں لیکن اتنا بڑا معاملہ بھی تو ہے، دہشت گردوں اور دہشت گردی سے ملک کو پاک کرنے کا معاملہ ہے، تو ٹھیک ہے تھوڑی بہت تکلیف سہنی بھی پڑی تو سہ لیں گے یار، کوئی نہیں. کیا اس وقت لوگوں کا کس انداز سے دیکھتے ہیں لوگ؟ دیکھیے چونکہ ویسے تو ہر طرح کے ہر کمیونٹی میں لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اکثریت کی بات کریں، گلہ کرتے ہوئے تھوڑا سا شکوہ کرتے ہوئے لوگ دکھائی ضرور دیتے ہیں، لیکن وہ گلہ صرف اس انتظامی خامی کی طرف ہوتا ہے اشارہ. بطور مجموعی خدا نہ خواستہ پاکستانیت پر کوئی سوال، اس آپریشن پر کوئی سوال یا اس آپریشن کے مقصد پر کوئی سوال نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ یہ خامیاں ذرا سے دور کر لیا جائے. لیکن بحیثیت مجموعی سب کو جتنا فخر میں نے شمالی وزیرستان کے ان دوستوں میں اور ان بھائیوں میں، چونکہ ایک ہفتے کے دوران یہ دوسرا دورہ ہے ہمارا بنو کا، بکا خیل کا، سیف بھائی کا، جتنا پاکستانی ہونے کا فخر الحمدللہ یہاں کے نوجوانوں میں میں نے دیکھا بات کرتے ہوئے، یہاں کے بزرگوں میں نے دیکھا، یہاں کے بچوں سے بات کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، وہ شاید ہی پاکستان کے کسی اور خطے میں ہوگا. میں بڑی ایمانداری سے بات کی آپ کو کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اسی لیے ہمیں امید ہے کہ یہ ہم جتنی خدمت کر سکیں لوگوں کی اتنی خدمت کریں دل و جان سے، تاکہ یہ لوگ امن کے سفیر بن کر واپس لوٹیں، اور جتنے گمراہ عناصر واپس وہاں انہیں شمالی وزیرستان میں جب ملے تو ان کی بھی اصلاح کا باعث بن سکیں، یہ بتا سکیں کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں نے کتنے بڑے دل کے ساتھ، کتنی محبت پیار کے ساتھ ہمارا استقبال کیا تھا، اپنے گھروں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے تھے. سو ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا، پوری پاکستانی قوم کو مل کر یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اپنے بالکل اپنے گھر کے لوگوں کی طرح، اپنے پاکستانی بھائیوں کی طرح، اس دھرتی کے بیٹوں کی طرح ویلکم بھی کہنا ہے. جتنی خدمت کر سکتے ہیں ہم سب کو چاہیے کہ اقرار ایک بات بتائیے کہ جو یہاں کی جو پبلک ہے اس کا جنرلی اوپینین کیا ہے، ان کا کیا آرمی کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ، جو یہ آئی ڈی پیز ہیں ان کی کیا ریلیشن شپ ہے؟ کیا یہ فوج کو اپنا محسن سمجھتے ہیں؟ کیا یہ فوج کے ساتھ ان کو کوئی اس کی دل آزاری ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. میں اگین بھی بات کروں گا، اکثریت جتنے لوگوں سے ہماری بات ہوئی وہ الحمدللہ اس آپریشن کے حوالے سے بھی، اس کے مقاصد کے حوالے سے کنفیوز نہیں ہے. چلیے یوں کرتے ہیں، مثال سے جنید بھائی حاضر کرتے ہیں. اس کیمپ میں ابھی میں آپ کو ایک جگہ جہاں لے کے جا رہا ہوں، وہاں ابھی ایک پیدائش ہوئی ہے کچھ روز پہلے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے. تو آپ شمالی وزیرستان کے لوگوں کی محبت پاک فوج سے اور اس پاک فوج کے اس آپریشن سے، اس آپریشن کے مقصد سے ذرا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اپنے بچے کا نام ان صاحب نے عزم خان رکھ دیا ہے. آپریشن کا نام ہے ضرب عزم. واہ واہ واہ، زبردست زبردست. شمالی وزیرستان میں جو پہلا بچہ پیدا ہوا ہے اس آپریشن کے بعد اس کا نام رکھا گیا ہے عزب، آپریشن کے نام پر. اور اقرار صاحب جا بھی رہے ہیں اس جانب، آپ بالکل جائیے اور تالیوں کی صورت میں ہماری بھی حوصلہ افزائی وہاں تک اقرار ضرور پہنچائیے. ان آئی ڈی پیز کو بتائیے کہ یہاں پر ہم کراچی میں بیٹھے ان کے ساتھ ہیں، کوئی لاہور بیٹھا ہو، کوئی بلوچستان بیٹھا ہو، ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور ہم سب نعرہ لگاتے ہیں. میں نعرہ لگاتا ہوں، جواب دیجیے تاکہ اقرار الحسن وہاں بتا سکیں کہ کراچی سے محبتوں کا پیغام آیا ہے. میں نعرہ لگاؤں گا قدم بڑھاؤ پاک فوج، آپ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں کہوں گا زندہ باد آئی ڈی پیز، آپ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اقرار الحسن وہاں پہنچ چکے ہیں عزب کے پاس. قدم بڑھاؤ پاک فوج، زندہ باد آئی ڈی پیز. واہ واہ واہ. اقرار الحسن صاحب اس وقت ساتھ ہیں آپریشن ضرب عزب کے آغاز کے بعد جو پہلی پیدائش ہوئی ہے وہاں پر، اور اس بچے کا نام ہے عزب. میں یہ چاہتا ہوں ہم سب اس بچے کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے، تمام آئی ڈی پیز کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کھڑے ہو کر ایک دفعہ سارے لوگ اگر اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر یہ خراج تحسین پیش کریں پاک فوج کو بھی اور آئی ڈی پیز کو بھی اور عزب کو بھی. یہ ہمارا ہیرو ہے. جی اقرار پلیز، بہت شکریہ، پلیز تھینک یو ویری مچ، بہت نوازش. اس خیمے میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیے بچے کے لیے باقاعدہ اس پنگھوڑے کا، اس جھولے کا بھی اہتمام ہے. اپنے بچے کی نیند سو رہا ہے ہمارا یہ شہزادہ، اور پنکھا بھی ہے، ایئر کولر بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پاک فوج کی جانب دستگی ہے، اور ظاہر بالکل چھوٹا سا ننا معصوم بچہ ہے. تو آپ اندازہ لگائیے ضروریات کس طرح سے پوری کی جا رہی ہے. تو یہ والد ہے ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہمارے سرکت آج بالکل اسی طرح سے جس طرح ہمارے بھائی لڑ رہے ہیں اس طرح آپ اپنی یہاں کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس نومولود بچے کے ساتھ. تو کیا سوچ کے آپ نے اس کا نام عزب رکھا ہے؟ بنے گا انشاءاللہ، بنے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ اسے زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے اور وہ عزم اور ہمت دے تو ہمیں چاہیے پاکستان کو ایک پورا مستقبل بنانے کے لیے. تو حسب مشکلات تو ہیں، دیکھیں سچی بات ہے، گرمی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ان کے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پنکھا ہے، کولر، لیکن گرمی بھی ہے. دیکھ رہے ہیں اطراف میں، ظاہر گھر بار بھی چھوڑ کے آئے ہیں ہنستا بستا آپ.
لیکن ہمت اچھا اقرار بھائی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں چونکہ ذرا کوئی ٹیکنیکل ہیں ایشوز ہیں, ہم آپ وہیں پہ رہیے اور ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اقرار الحسن ہمارے میزبان وہاں پر موجود ہیں, عزب کے ساتھ موجود ہیں, اور انشاءاللہ اس آپریشن کی کامیابی کے لیے, انشاءاللہ دہشت گردوں کو فنا کرنے کے لیے, انشاءاللہ پاکستان جو ہمیشہ کے لیے قائم رہنے کے لیے بنا ہے اس کی بقا کے لیے ہزاروں ایسے بچے مزید پیدا ہوں گے جن کا نام یا جو کہ اپنی کیفیت میں, جو کہ اپنی ایک ایک سانس میں عزب ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہزاروں ایسے عزب کی قربانیاں بھی دینی پڑی, ہزاروں ایسے عزب کو مرنا بھی پڑا, تو ہم انشاءاللہ اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ وطن عزیز کی, یہ ہماری زمین کی سلامتی کا معاملہ ہے, یہ ہماری ماں کی سلامتی کا معاملہ ہے, یہ ہماری ماں کی بقا کا معاملہ ہے. ابھی کیا ہم اقرار سے بات کر سکتے ہیں یا پھر ہم ابھی بریک پہ جائیں اور اس کے بعد ہمارا؟ اچھا ٹھیک ہے, تو جنید بھائی آپ بتائیے کیا فیلنگ ہے؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھو, اس کے باپ کو دیکھو, مطلب میں اپنے آپ کو کسی نے فورس تو نہیں کیا ہوگا کہ بچے کا نام یہ رکھو؟ فورس نہیں کیا, اور وہ ماشاءاللہ سے ہر انسان امن چاہتا ہے, اپنے ملک کے لیے اپنے ملک سے سب محبت کرتے ہیں. یہ حالات ایسے مجبور کر دیتے ہیں, آدمی اپنی جان کی پرواہ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے چپ کر جاتا ہے. آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم کھل کے بات کر سکیں. اپنی پاک افواج کے لیے دعائیں میں چاہتا ہوں آپ سب رمضان المبارک میں دعا کریے کہ اللہ پاک یہ جو اتنا بڑا کام انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے, اللہ پاک اس میں ان کو سرخرو فرمائے انشاءاللہ. شان رمضان نشریات کا یہ سلسلہ جاری ہے. اقرار الحسن وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئی ڈی پیز ہمارے ساتھ آج انشاءاللہ افطار بھی کریں گے اور ان سے ہمارا پورا رمضان رابطہ رہے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور میں نعرہ لگاؤں گا پاکستان زندہ باد کی آواز اتنی زبردست ہو کہ وہاں اقرار الحسن تک یہ آواز پہنچے اور یہ بتا سکیں عزب کو, اس کے والد کو, وہاں موجود آئی ڈی پیز کو کہ کراچی سے محبتوں کا, یکجہتی کا اور اظہار محبت کا, اظہار یکجہتی کا بھرپور پیغام آیا ہے. ایک نعرے کے ساتھ جاتے ہیں بریک پر. پاکستان شان رمضان نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کی یہ نشریات ہے آئی ڈی پیز کے نام, پاکستان کے نام, تمام پاکستانیوں کے نام, پاک افواج کے نام, دہشت گردوں سے اظہار بیزارگی, پاک فوج سے اظہار یکجہتی, آئی ڈی پیز سے اظہار محبت. لیکن ہمارے ظاہر ساتھ ساتھ سیگمنٹس بھی چلتے جائیں گے. مجھے ایسے خیال آیا کہ یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ وہ جو نغمہ نہیں پڑھا تھا میں نے قسم اس وقت کی, ہاں وہ بھی ایک بہت ہی محب وطن پاکستانی کا لکھا ہوا ہے. بھائی میرے بڑے بزرگ بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, حسن اکبر کمال صاحب کے, جنہوں نے میرے ویسے تو بے شمار نغمے لکھے, مولا اور پھر اس کے بعد ہم ہیں پاکستانی ہم تو جیتیں گے, حسن بھائی کا لکھا ہوا, اور قسم اس وقت کی. یہ بھی آئی تھنک حسن بھائی یہ ڈیزرو کرتے ہیں چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے جو آن سکرین آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے لیول کے ہوتے ہیں اور ان کو ریکگنیشن مل جاتی ہے, لیکن پیچھے ان سب لوگوں کی ایفرٹ ہوتی ہے. ہی ڈیزروز کہ ہم ان کے لیے بھرپور تالیاں حسن اکبر کمال صاحب کے لیے جنہوں نے اتنے معرکۃ الآراء میں لکھے ہیں. حسن بھائی بہت نوازش. اور جنید بھائی ساتھ ساتھ ہمارے سیگمنٹس بھی چلتے جائیں گے اور اقرار الحسن بھی موجود ہوں گے. میرے پسند والا سیگمنٹ آپ. جی ہاں, اور اس سیگمنٹ کا ہمارے نام ہے شان دسترخوان. کیا نام ہے جی؟ اور میں یہ مرغے کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس سیگمنٹ میں شامل نہیں ہو سکتا, اس نے شامل ہونے کے لیے ابھی سے آواز لگا دی ہے. اس کو بتا دو اگر زیادہ شور مچایا نا تو پھر اس کا دسترخوان کا حصہ بنا دیں گے اس کو. جناب کرشی جامع شیری کا ہمیں تعاون حاصل رہے گا اس سیگمنٹ میں, اور کیننس بھی یہاں پر ہے. کرشی جامع شیری گلاب اور سندل جیسے قدرتی اجزاء کے 100% خالص عرقیات سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کی تیاری میں پانی کا ایک قطرہ بھی استعمال نہیں ہوتا. 2 جوڑے شریک ہوں گے آج کے شان دسترخوان سیگمنٹ میں. کون کون انٹرسٹڈ ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں تو ہم ہاتھ اٹھائیں, خود نہ اٹھ جائے. جوڑے اچھا جوڑے سے بنا دیں کہ 2 لوگ, مطلب وہ یہ نہیں کہ ہاں کوئی تفریق نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, تو ہم نے پہلے لینے ہیں 2 لوگ یہاں سے. چلو ان کو بہن کو بلا لو. آئیے آپ آئیے. اور یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کی بیٹی ہیں. آئیے آپ آ جائیے. ایک میں ذرا بالائی منزل سے
اوپر والوں سے رابطہ کر لوں. السلام علیکم. اوپر ویسے موسم کیسا ہو رہا ہے بتائیں مجھے. ٹھیک ہو رہا ہے. اچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو کون ہے وہ وہاں جنید بھائی مولانا صاحب نے بڑے اس سے اچھا وہ لسی بنانا چاہتے ہیں. ہاں کہتے چلو ہیں میرے دماغ کی بھی بہت بنتی ہے, میں بنانا چاہتا ہوں. اور ان کی وائف بھی یہاں پر موجود ہے ان کے ساتھ. آئیے جی آپ دونوں آئیے, آپ دونوں یہاں پر آ جائیے, جوتے یہاں پر اتار کے آ جائیے, آ جائیے. آپ کو اگلے اس میں بلا لیں گے. آئیے کہاں رہ گئے, آئیے. چلے جناب, یہ ہیں ہمارے آج کے شان دسترخوان کے 2 مہمان, جس میں 2 جوڑے یہاں پر شریک ہوں گے. گرشی جامع شیری اور KNNs کا تعاون ہمیں حاصل ہے. اور آج کی یہ چپلیں کون چھوڑ گئے یہاں پہ بھائی, اور یہ ہے کسٹرڈ اور جامع شیری کی لسی. یہ 2 چیزیں بنائی جائیں گی. آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, آپ نے کبھی پکایا؟ میں نے کبھی نہیں پکایا, پکانے نہیں دیا. بیوی نے وہ ایک دفعہ پکایا تھا, اس کے بعد اس نے کہا خبردار آج کے بعد آپ باورچی خانے میں گھسے. مجھے بھی جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا ہے تو میں یہی کرتا ہوں کہ کر لیتا ہوں ایک دفعہ, اور اتنا برا کرتا ہوں کہ اگلا بندہ پھر خود ہی کہہ دیتا ہے کہ اب آپ نے کام نہیں کیا. آئیے یہاں آئیے. اور وہ کہاں افریقہ سے آ رہے ہیں کیا, آ جائیں بھائی آپ یہاں آ جائیں. آ جاؤ. چلیں جی, یہ ہے ساری اشیاء, یہ ہے آپ کا, یہ ہے آپ کا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. تو یہ آپ یہاں پر کیجئے کام شروع, آپ لوگوں سے ہم رکھیں گے رابطہ اس دوران. آئیے آئیے. السلام علیکم. آپ کا نام؟ مسز لبنہ. اپنے مائک میں بولیے گا جی. مسز لبنہ طارق. اور آپ, یہ آپ کی بیٹی ہیں افسا, اور ان کو ذرا دیجیے گا مائک جی. آپ کا نام؟ بہن اوپر کر کے. اور یہ بھائی ہمارے ساتھ کون ہیں؟ جاوید اقبال. جاوید صاحب. تو جاوید بھائی آپ گھر پہ بھی کیا بنا لیتے ہیں کچھ؟ مائک میں بولے مائک جی. بس میں اکثر باتیں بناتا ہوں باتیں بناتا. اور ان کی دماغ کی لسی بناتا رہتا ہوں. واہ کمال معصومیت سے آپ نے. تو ویسے لسی آپ نے نہیں بنائی کبھی؟ ہاں ویسے بنائی جو ٹپیکل روایتی انداز سے جو بنائی. اچھا اب یہ معاملہ ہے کہ اچھا یہ میری بہن, یہ آپ بناتی ہو گھر پہ کچھ چیزیں ویزیں؟ نہیں, اس کا بھی معاملہ ایسا ہی لگ رہا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ ایسا ہی. ایک مائک ان کو دے دیں. تو اب ایسا ہے کہ جو گھر پہ بناتا ہے نا عام طور پہ, اس نے نہیں بنانا, اس نے ہدایات دینی ہے, اس نے بنوانا ہے. تو آپ نے تو ہاتھ بھی نہیں لگانا, آپ نے اس کو کہنا ہے کہ بناؤ. اور بھابھی آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے ان سے کہنا ہے کہ ایسے کرو. یہ ٹھیک ہے نا, اس طرح کر لیا جائے, ورنہ تو بنا ہی لیں گے. آپ نے ہدایات دینی ہے. کچھ رعایت دے دے جماعت میں ٹپیکل طریقے سے. مجھے معلوم ہے, بس کچھ بھی بنا دو, اللہ کا نام لے کر دعا پڑھ کے کچھ بھی بنا دو. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ بنے گا ڈال دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. چلے یہ آپ لوگوں کا کام ہوا یہاں پہ شروع, اور ذرا میرا رابطہ اقرار صاحب سے بھی کروا دیجیے گا. ایک اس میں میری ٹیم ہو گئی, ایک اس میں وسیم بھائی کی ٹیم ہو گئی. ٹھیک ہے نا, میں آپ کی ٹیم میں آ گیا. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے, میں آ گیا ہوں اس ٹیم میں. تو عزت رکھ لینا بیٹا, اور بس بسم اللہ کیجیے. اچھا بنانا انہوں نے کیا ہے وسیم بھائی؟ ایک ہے کسٹرڈ اور ایک ہے جامع شیری کی لسی. یہ 2 چیزیں انہوں نے بنانی ہیں, جس کے لیے سارا ساز و سامان یہاں پر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی, ہمارے ان دونوں مہمانوں کے لیے بہت ساری تالیاں. اس ٹیم کو میں نے آن کر لیا ہے, اس ٹیم کو جنید بھائی نے. ٹھیک ہے چلو, یہ میرے ساتھی ہو گئے. بہن یہ مائک ادھر رکھ دو, تاکہ اگر ہیں ادھر کچھ جلنے جلانے کا سلسلہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی, اللہ کا نام لے کر شروع کر دیں جی. بسم اللہ. چلیں جی, ان کو ہم نے لگا دیا اپنے کام پہ, آپ لگے رہیں. اور مین ویل ہے جی, اقرار صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود, ہم ان سے بات کر سکتے ہیں, تو وہ بھی بتا دیجیے گا جیسے ان سے رابطہ ہو. سر اب یہ جنید بھائی, میرا ویسے ایک دل کر رہا ہے, اگر آپ برا نہ مانیں. اچھا ہے ہمارے ساتھ اقرار بھائی موجود ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں بھی یہی کہہ رہا تھا, جس طرح اس بچے کا نام عزب رکھا گیا, وہاں پر جو لوگوں کے مجھے صرف حیرت ہوتی ہے. اگین آئی ول میک شیور کہ میں 11 آر والے فارم میں نہ آ جاؤں, کرنٹ افیئرز والے, لیکن میں صرف حیرت ہی کر سکتا ہوں ان لوگوں پر جو کہ ابھی بھی اس موڑ پر بھی 60,000 جانوں کے ضیاع کے بعد $102 ملین کا نقصان ہے آفیشلی. 102. ٹھیک, ہماری اکانومی کو جو لاس ہوا ہے, یہ وفاقی وزیر خزانہ نے مجھ سے کہا میرے انٹرویو میں. اور اس کے بعد اب جب یہ فیصلہ کن موڑ شروع ہوا ہے, اب بھی جو لوگ کنفیوزنگ موڑ پر ہیں, یا جو اف اینڈ بٹ اور اگر اور مگر لگا کے آپریشن کے حوالے سے سوالات اٹھاتے ہیں, میں ان کی عقل پہ بس میں ماتم کر رہا ہوں, تو مائنڈ تو نہیں کریں گے. نہیں دیکھو, اس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا, اس وقت بھی بے شمار لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس شک کا اظہار کیا. حضرت ابو سفیان جس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لانے کے لیے گئے ہیں, تو اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا تو یقین ہے کہ اللہ کارساز ہے, لیکن آپ نبی ہیں اس میں مجھے شک ہے. تو جو اللہ کے نبی ہونے پر بھی جس کو تھوڑا سا شک ہے اس وقت, تو وہ تو مطلب نبی کے ہونے پر شک ہے, تو یہاں بھی یہ شک کا معاملہ ہے. لیکن وسیم بھائی, جب اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے نا, تو تھوڑے عرصے کے بعد لوگوں کی رائے اس طرف خود بخود ہو جاتی ہے انشاءاللہ. اور موجودہ حالات میں مجھے یہ کہہ لینے دیجئے, بغیر کسی کا نام لیا, بغیر کچھ کہے, وہ کام میں 11 آر میں رات 11 بجے کروں گا.
کہ بھائی جن لوگوں کو جو اصل مارکہ حق و باطل تھا, جس کی بنیاد پر طے ہو گیا کہ حق یہ ہوتا ہے اور باطل یہ ہوتا ہے, یعنی کہ مارکہ کرب و بلا, جو لوگ اس کو کنفیوزنگ بنا رہے ہوتے ہیں, جو لوگ اس میں ifs and buts لگاتے ہیں, اگر وہ آج اس آپریشن کو بنا رہے ہو تو مجھے اس پر افسوس ہوگا, حیرت نہیں ہوگی. لیکن چلیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو ہدایت دے. اقرار الحسن صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل, بہت بلند. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ عزب صاحب کیا اس وقت آرام فرما رہے ہیں؟ ذرا ہمیں بتائیے. آپ جب پہلے ان کے والد سے بات کر رہے تھے ہم سن نہیں پائے تھے, تو میں چاہتا ہوں ذرا ان کے والد کے, ان کے گھر والوں کے جذبات بھی تو ہم تک پہنچائیے. بالکل, اصل میں چونکہ عزب کا روزہ نہیں ہے ابھی, تو اسے بھوک لگی ہے شاید, تو اس لیے وہ تھوڑا رو رہا تھا. ابھی وہ اپنی بہن کی گود میں ذرا تھوڑا سا آرام کر رہا ہے. والد سے ہم بات کر کے ذرا پوچھتے ہیں کہ عزب, وہی سوال دہرا دیتا ہوں کہ عزب نام کیوں رکھا انہوں نے اپنے بچے کا. تو خان صاحب, کیوں خیال آیا آپ کو کہ بیٹا یہاں کیمپ میں پیدا ہوا ہے اور آپ نے اس کا نام عزب خان رکھا؟ ماشاءاللہ. میرا یہ تو نام رکھا ہے کہ میجر اسد نے یہ نام رکھا ہے, تو میرا بہت پسند ہے, کیونکہ عزب تو بہت پیارا نام ہے نا, اس لیے میں نے عزب رکھا ہے, کیونکہ یہ بھی فوج کی طرح طاقتور اور بہادر آدمی بنے. ماشاءاللہ. کہہ رہے جی اس لیے کہ یہ فوج کی طرح طاقتور اور بہادر بنے, اور انہوں نے ابھی جو بات کرتے ہوئے پہلے کہا تھا کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ پاکستان کے لیے, اس دھرتی کے لیے بالکل ایک طاقتور فرد کے طور پر اپنا کردار ادا کرے. تو خان صاحب مشکلات تو ہیں یہاں پہ, ہم دیکھ رہے ہیں چاروں جانب تھوڑی گرمی بھی ہے, ظاہر ہے گھر کا سکون کہیں پہ بھی آپ نہیں مل سکتا, لیکن کوئی زیادہ پریشانی تو نہیں ہے, ہمت تو نہیں ہاری آپ نے؟ نہیں جی بالکل نہیں, ہم تو بہت تو خوش ہے یہاں, کیونکہ سب کچھ سہولت تو ہم کو فوج بھائیوں نے دیا ہے. پاک فوج میں بالکل ہر قسم سہولت ہے, کولر والا ہے, کولر پنکھا اور کالا والا, یہ سب کچھ پن کے ہم کو. میں دیکھ رہا ہوں بچے کے لیے دیا کسی نے آپ کو؟ ہاں, یہ کل برگیڈیئر صاحب نے خود لایا, گفٹ لایا, صرف تحفہ, یہ سامان سب کچھ اس نے لایا. آپ دیکھیں جی, شاید ہمارے گھروں میں بڑا کم ملتا ہے, لیکن بچے کے نہانے کے لیے ابھی سے یہ چھوٹا سا جو پول ہوتا ہے وہ بھی ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. کولر لگا ہوا ہے, باقاعدہ ایئر کولر ہے اس سنگلاخ بیابان میں, ایئر کولر موجود ہے, پنکھا الگ سے لگایا گیا ہے, اس کا بچے کا خوبصورت پنگھوڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں موجود ہے. ہر طرح کی ہم یہاں آسائش دیکھ سکتے ہیں, شربت, مختلف طرح کے بچے کے کھیلنے کا ساز و سامان. یہاں الحمدللہ جی ان کی ہمت, ان کا حوصلہ اپنی جگہ, لیکن اس کو انشاءاللہ ہم نے کم نہیں ہونے دینا. بھرپور کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں کہ یہ لوگ اپنی ہمت برقرار رکھیں اور زیادہ حوصلے کے ساتھ دیں افواج پاکستان کا بھی اور اپنے پاکستانی بھائیوں کا بھی. زبردست. اقرار بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں پر, اور انشاءاللہ آج ہم افطار بھی ان سب لوگوں کے ساتھ کریں گے, اور مزید اعلانات بھی ہیں, بہت ساری چیزیں بھی آگے آ رہی ہیں جس طرح میں نے کہا, اور ہم بڑی ریئلسٹک بات کر رہے ہیں, ہم کوئی کتابی بات نہیں کر رہے. جی ہاں, مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آج کل, اللہ کرے ایسا کبھی ہو ہی نہ, میرے منہ میں خاک, لیکن ہے یہ تجزیہ ہے, یہ بھی ممکن ہے اس آپریشن کے نتیجے میں کچھ اس کا بلو بیک بھی آئے, کچھ بری خبریں بھی آئیں, لیکن جس طرح میں نے کہا انشاءاللہ ایسے ہزاروں اسب پیدا بھی ہوں گے, اور اگر وطن عزیز کو ضرورت پڑی تو ایسے ہزاروں اسب ہم قربان بھی کریں گے نا جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ہم جاتے ہیں ایک بریک پر, ایک نغمے کا ایک شعر نہ ڈیڈیکیٹ کر دیا جائے IDPs کو, اور پھر اس کے بعد ہم بریک کے بعد اقرار صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں ہی وہاں پر موجود, ہم سب مل کے لیکن ڈیڈیکیٹ کریں گے. ہم نے یہاں پر رہ کر بتانا ہے وہاں موجود اپنے پاکستانیوں کو کہ ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. اقرار الحسن وہاں پر ہماری محبتوں کا پیغام پہنچائیں گے. سب مل کے پڑھتے ہیں. میرے کارواں ہم تھے, روح کارواں تم ہو, ہم تو صرف عنواں تھے, اصل داستاں تم ہو. نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا, اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا. سب مل کے پڑھیں گے. یہ وطن تمہارا ہے, تمہیں پاس باعث کے, یہ وطن ہمارا ہے, ہم ہیں پاس باعث کے. اس چمن کے پھولوں میں رنگ و آب تم سے ہے, اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے, یہ فضا تمہاری ہے,
तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। करते हुए और आईडीपीस का शुक्रिया अदा करते हुए हमारी जो पाकिस्तानी फौज है और जो हमारे जवान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, ये शेर स्पेशली आपके लिए है और दिलो जान से सारी कौम की तरफ से आपके लिए है। आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे, आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे, हम हैं वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे, आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे। अरे हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हर मैदान में हर तूफान में हर मुश्किल में जीतेंगे, हर मैदान में हर तूफान में हर मुश्किल में जीतेंगे। पाकिस्तान खुश आमदेद शान रमज़ान नशरियात में एक बार फिर एक तरफ शान दस्तरखान का सिलसिला जारी है और हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब भी बढ़ रहे हैं और मीन वाइल थ्रू आउट हमारा राब्ता रहेगा आईडीपी से भी और वहाँ पर मौजूद हमारे एंकर पर्सन और हमारी पूरी टीम मौजूद है। कलारुल हसन मौजूद है और हमारी टीम बहुत दिनों से वहाँ पर मौजूद है। हमारा नातिया मुकाबला ये एक ऐसा सेगमेंट होता है जिससे एक तरफ ज़रा महफिल में चार चांद लग जाते हैं। हम नए नए अंदाज में कभी नई नातें या कभी पुरानी नातें जो हम सुन चुके होते हैं वो नई आवाज़ों में सुनते हैं। बच्चे बहुत इंकरेज भी होते हैं, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, असल एक मकसद ये भी है कि इसमें हौसला अफजाई का भी उनसर हो। और हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि ज़रा बच्चों की तरह कुछ तिश्नगी रह जाती थी, वक्त की कमी के बाइस हम ज़्यादा पूरा नहीं पढ़ पाते थे ना वो मुझे। इसलिए हमने इस दफ़ा सेगमेंट को नातिया मुकाबले के थोड़ा सा तब्दील किया है। हमारे इस सेगमेंट कहलाएगा शाइनिंग स्टार। जाहिर है हम जब किसी भी दुनियावी फील्ड में जो शख्स, जो लड़का, जो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करे, हम कहते हैं यार क्या शाइनिंग स्टार है, क्या जबरदस्त काम किया है। जो अल्लाह के नबी का कलाम बेहतरीन अंदाज में पढ़े उससे बड़ा शाइनिंग स्टार कौन हो सकता है। तो हमारे सेगमेंट का नाम होगा शाइनिंग स्टार। रोजाना यहाँ पर एक बच्चा आएगा, एक नातखा आएगा, वो 4 से 5 मिनट का एक कलाम पढ़ेगा, हम सुकून से उसको सुनेंगे और उसके बाद हम आपको एक टेलीफोन नंबर बताएंगे, आपको भी और आपको भी, और आप लोग उस नंबर पर कर सकते हैं वोट। रोजाना की बुनियाद पर यह अमल होगा और हम आखिर में जाकर कुछ ग्रैंड प्राइजेस अनाउंस करेंगे, वो भी बताएंगे क्या क्या प्राइजेस हैं जो कि फाइनल विनर के लिए होंगे। शाइनिंग स्टार का आज हम करने लगे हैं बाकायदा आगाज। शान रमज़ान के जो पहले मदहाखा हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आइए, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज मोहम्मद अंसर। हाफिज साहब आइए। अंसर अस्सलाम वालेकुम, आइए। ये हमारे नातिया मुकाबले के आज के, इधर आइए प्लीज, और ये दीजिए आप माइक। जनाब बैठ के पढ़ना चाहते हो या जिस तरह आप सामने खड़े होकर पढ़ना चाहते हो? खड़े होकर पढ़ना चाहते हो? चलो ऐसे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ जनाब। तो शान रमज़ान नशरियात का नातिया मुकाबले के पहले सनाखा जनाब हाफिज मोहम्मद अंसर समीर, बिस्मिल्लाह। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी
देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी, पूछता मानी उनके, बातें सुनता मैं कभी, पूछता मानी उनके। आपके सामने असहाब में बैठा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। फख्र जब मस्जिदे नबवी में अज़ाने होती, फख्र जब मस्जिदे नबवी में अज़ाने होती, मैं मदीने से गुज़रता हुआ झोंका होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। मुझे तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। सुभान अल्लाह, क्या बात बहुत है। अच्छे, हाफिज बहुत अच्छे। अंसर साहब, जनाब अब ये सिलसिला है बंद वोटिंग का। करते हो यार। आप लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा नात खां इन 30 दिनों में सबसे अच्छी अंदाज में हदिया पेश कर पाया है, और वो हमारा जो विनर होगा उसके लिए ग्रैंड प्राइज का ऐलान होगा। वैसे तो रोजाना जो नात खां होंगे उनके लिए हमने कोई ना कोई इनाम जरूर रखा है। इनका अंसर नाम है, तो अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं वोटिंग का, और आपकी स्क्रीन पर वो आना भी शुरू हो जाएगा कुछ देर में। और हमारी टेलीफोन लाइंस अभी से ओपन होंगी और आज अजान फजर तक ओपन रहेंगी लाइंस, अगर आप इनके हक में वोट करना चाहते हैं तो। जाहिर है फिर कल इफ्तार में एक नए सना खान आएंगे। तो जनाब ये कहाँ है के रहने वाले हो बेटा? कराची का। कराची का। और ये किससे सीखा तुमने? अपने बाबा से। वालिद साहब से सीखा? जी, इसको वालिद साहब बैठे में क्या? जी वो रहे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ये जनाब। इधर देखो। अच्छा वालिद साहब आपने सिखाया जी? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा बेटा, बहुत 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 अच्छा। चलो अब देखो तुम्हारा, हमें तो बहुत पसंद आया। अभी हमारी ऑडियंस इतनी यहाँ मैं बता देता हूँ। ये सामने है, ये बताइए। अच्छा, हाँ? ये इसको जरा प्लीज अगर बंद कर दीजिए प्लीज जी। भाई, हम अच्छा ये है BR, हम मैं बताया हूँ वोटिंग का प्रोसेस। BR आप लिख सकते हैं, BR लिखिए, स्पेस दीजिए और इनका नाम अंसर आप किस तरह प्रोनाउंस करते हैं? ANSAR SEAR, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आ जाएगा, लिखिए BR स्पेस दीजिए और लिखिए अंसर ANSER, और आप हमें भेज दीजिए
8038 پر 8038 پر بھیج دیجئے. لکھیے BR اسپیس انصر ANSER اور بھیج دیجئے 8038 پر. تمام تر نیک خواہش آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ جا کہاں ہیں بھائی؟ آئیے ذرا آپ کے لیے اور روزانہ ہمارے جو نعت یہاں پر آئیں گے ان کے لیے یہ انعامات ہوں گے. ذرا پلیز یہاں پر لے آئیے. انصر صاحب کے لیے ہے کیو موبائل کی جانب سے ایک ٹیبلٹ, کیو موبائل کی جانب سے ایک موبائل سیٹ اور گابا کا الیکٹرک اوون. یہ صرف آج کے مقابلے میں شرکت پر یہ انعام جائے گا آپ کے ساتھ. لے جاؤ جناب. تو یہ کیو موبائل کی جانب سے ٹیبلٹ, کیو موبائل کی طرف سے یہ موبائل سیٹ اور گابا کا الیکٹرک اوون آپ کو بہت مبارک ہو. یہ جائے گا آپ کے ساتھ. اور شائننگ سٹار کے سلسلے میں آپ روزانہ ہمارے ساتھ رہیے گا ووٹنگ کی صورت میں. شان رمضان نشریات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایک وقفے کے بعد اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید. وسیم بھائی, یہ میرا سب سے پسندیدہ سیگمنٹ ہے کیونکہ یہ سیگمنٹ ہمارے بچوں کے ساتھ ہے اور اس میں ہم نے اس سیگمنٹ کا نام بھی رکھا ہے پیاری پیاری باتیں. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کے ساتھ جو سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ان بچوں سے میں نے پوچھا کہ تم لوگ کون سی نعت سننا چاہو گے, تو بآواز بلند ان بچوں نے اس نعت کا نام لیا. میں پڑھتا ہوں اس کے چند اشعار آپ کے سامنے, انشاءاللہ پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ شروع کریں گے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام, اب یہ پڑھیں. فرشتوں یہ دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. یہ اونچا اونچا پڑھنا ہے میرے ساتھ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں زمانہ ہو ایسا عجیب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان دی کی, زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. محمد کا روزہ کیا آ رہا ہے؟ قریب آ رہا ہے. جنید انکل اچھا پڑھنے لگے نا, جنید انکل ہے نا, سب مل کے کہنے تاکہ جنید انکل کی حوصلہ افزائی. سب کہیں سبحان اللہ. اب آپ کو یقین آیا کہ آپ نے کتنا اچھا. بہت بہت شکریہ بھائی, آپ لوگوں سے تعریف آنا اور یہ کوئی آسان بات ہے کیا؟ بڑا مشکل لوگوں نے آپ کی تعریف ہے نا. یہ تو سب ہیں جھوٹ سچ بولتے رہتے ہیں. ہاں جی, یہ بولتے ہیں سچ بالکل ہے نا, بچے تو بولتے سچ ہیں. خیر, میں نے کہا میں جلدی سے یہ ہمارے سیگمنٹ کے آغاز سے پہلے یہ ایک زونگ کی اسلامک سروس ہے
اس کے متعلق میں بتاتا چلوں کہ جن کے پاس زونگ کے سیٹس ہیں، کتنوں کے پاس ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. زبردست. تو بھائی جن کے پاس زونگ کے سیٹس ہیں وہ اپنے موبائل سے 786 ڈائل کریں اور زونگ رمضان سروس حاصل کریں. اس میں نماز کے الرٹس ہیں، سیر و افطار کے الرٹ ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بم ترجمہ ہے، اور مختلف علماء جیسے مولانا طارق جمیل صاحب، ان حضرات کے بیانات ہیں، قصص الانبیاء ہیں. اور جن لوگوں کو ہماری اور میری اور وسیم کی نعت پسند آتی ہے پڑھنا، وہ اپنے زونگ کے سیٹ کے اوپر وائی کے اوپر 994 SMS کریں تو ایک لسٹ آ جائے گی تمام نعتوں کی جو ہم پڑھتے ہیں. اس میں سے جس نعت کا نمبر، جیسے اگر نعت نمبر 1 ہے، 1 کریں، 994 بھیجیں، وہ انشاءاللہ نعت آپ تک پہنچ جائے گی. تو رمضان کے مزے بھی اٹھائیں اور اپنے زونگ کی سروس کے مزے بھی اٹھائیں. جی زبردست. اور ایسے ہے جنید بھائی کہ یہاں یہ کٹ سیگمنٹ تو ہمارا روزانہ آباد ہوگا. ہم ان سے ہلکی پھلکی باتیں کریں گے، ترانے سنیں گے، نعتیں سنیں گے، سوال جواب ہوں گے. لیکن چونکہ اگین آج کی یہ ٹرانسمیشن مخصوص ہے IDPs کے نام ہمارے، اس لیے ہم ابھی چلتے ہیں وہاں پر. اقرار الحسن کی جانب ایک بات، وہاں پر بھی کٹ سیگمنٹ ہو رہا ہے. اچھا جی. وہاں اقرار الحسن صاحب بیٹھے ہیں کچھ بچوں کے ساتھ، اور خود بھی بڑے پیارے بچے ہیں ویسے اقرار الحسن صاحب، اور وہ بہت سارے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. اچھا ابھی کال ملا رہے ہیں، چلے جی ملا لیجئے. تو پھر ہم ذرا وہاں پر ایک آدھ سوال ان سے ہی ہو جائے، ایک آدھ سوال ہو جائے، کوئی کچھ سنا دے، کوئی ترانہ. تمہارا کیا نام ہے ویسے ہیرو؟ ایان المانی. ہاں ہے اتنا ان کا نام ہے ایان المانی. آخر میں یہ بھی ہے، کیا ہے دوبارہ بتاؤ؟ ایان المانی. ایان افغانی. یار اتنے چھوٹے سے پیارے سے بچے کا اتنا لمبا نام. ہاں ایان صاحب، اور یہ نعت وغیرہ آتی ہے کوئی آپ کو؟ کون سی؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوئے ہوئے قصیدہ محمود الحسن اشرفی صاحب، آپ کی چھٹی ہو گئی ہے. ایان صاحب میں نے اقرار صاحب کی طرف جانا ہے، لیکن پہلے آپ مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شعر سنا دیں تاکہ محمود صاحب کو تم فارغ کریں نا بس. کل سے پھر ان کو وہاں بٹھائیں گے ہم. یہ لیں جی، ہمیں رو کیوں رہا ہے یار؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا. تم ادھر آؤ. رو کیوں رہے ہو؟ نہیں یہ کہہ رہا کہ آپ سب کے سامنے سن رہے ہیں. اچھا، اور اس ہماری گڑیا کا کیا نام ہے؟ سمیہ. سمیہ کو کون سی نعت آتی ہے؟ ارے یہ کہہ رہی ہے کوئی سی بھی آتی ہے مجھے. تو وسیم بھائی بتا دو بھائی کون سی سنیں گے آپ؟ کوئی سی بھی سنا دیں اور پھر ہم آ جائیں گے. اقرار سے کہیں گے وہ ذرا بچوں سے جلدی سے سنا دو. کوئی سی بھی ایک لائن سنا دو. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک. اچھا جناب، اس بچی کے لیے انعام ایک ہے. میں یہی کہنے لگا تھا، ہماری اس بہن کے لیے ہے شہزان کی جانب کا اسے ایک گفٹ ہیمپر. ایان صاحب کے لیے ہے گابا نیشنل کی جانب سے گفٹ ہیمپر. اور ہماری آپ ذرا کھڑی ہو جائیے، انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے. ان کو دیجیے شہزان کا گفٹ ہیمپر، ان کو دیجیے گابا کا. اور آپ کے لیے ہے یہاں پر بریڈیز بریڈ کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کے لیے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ اٹھاؤ اور آرام سے بیٹھ جاؤ. اقرار الحسن صاحب آپ بتائیے وہاں پر کیا ماحول ہے؟ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ایان نے کسی کو لفٹ نہیں کرائی، اس نے اپنا انعام پکڑا کہ میں تو جا رہا ہوں یار. اور بھائی جھنڈا ہلاتا ہوا جا رہا ہے یار. میں جا رہا ہوں. کیا بات ہے تیری؟ ایان بھائی سر کدھر جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو یار؟ میرے پاس بیٹھو نا. چلو جانے دو. چلو ٹھیک ہے. نہیں کیوں یہ تیسرے سر میں رو رہا ہے محمود بھائی. اور ایان نے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے شان رمضان کے سیٹ میں. اقرار الحسن صاحب آپ ذرا بتائیے، ہم ذرا ایان سے مذاکرات کرتے ہیں اور اس دوران اقرار الحسن صاحب کی جانب جاتے ہیں. وہاں پر بھی ایک کٹ سیگمنٹ ہو رہا ہے. جی ہاں بالکل. یہ یہاں دیکھیے جو روایات ہیں شمالی وزیرستان کی وسیم، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارا انتظام کیا گیا ہے. تو یہاں ایک مہمان خانہ بھی جو ہے وہ بنایا گیا ہے. یہ اپنان. اچھا وزیرستان 19 تاریخ میں پیدائش ہے. اچھا ماشاء اللہ. کیا نام کیا ہے اس کا؟ اپنان. میرا نام مختار احمد. اچھا تو اس بچے کے ساتھ یہاں ہیں آپ ماشاء اللہ. کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ یہ پریشانی نہیں ہے. اچھا اونچا
چلیں جی اللہ سے بھی زندگی دے گا. ایک اور نو مولود بچہ ہے جی, یہ لے کے آئے یہاں پہ, بتا رہے ہیں کہ پریشانی کوئی نہیں ہے, بڑا بلند حوصلہ ہے. بچوں سے بھی آپ کو ملواتے ہیں, لیکن میں ذرا چاہتا ہوں کہ یہاں محسوس کریں وسیم آپ بھی, چونکہ ظاہر ہے اس وقت اسٹوڈیوز میں کنڈیشنڈ ماحول ہے. ہمارے جو وہ دوست, وہ احباب, وہ ناظرین جو اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن اسکرین کی دوسری جانب بیٹھ کر یہ ساری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ظاہر اچھے ماحول میں ہوں گے, پنکھا شنکھا اے سی ایئر کولر کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا. یہاں پہ 48-49 ڈگری میں لو کے جھکڑ چلتے ہوئے میرے بالکل عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سنگلاخ چٹانیں ہیں شمالی وزیرستان کی, یہ ہمارے ان فوجی بھائیوں کے جوانوں کے سامنے بالکل سرنگوں ہیں جو اس وقت بھی وہاں پہ وطن عزیز کی سلامتی کی جنگ لڑ رہی ہیں. میرے چاروں اطراف اس وقت لکھوں تک صحرا ہے, بالکل بیابان ہے, اور یہ الحمدللہ ان کے حوصلوں کے سامنے ہیچ ہے. یہاں پہ اس وقت جو شدید گرمی ہے وہ ان کے جو جذبے ہیں ان کی حدت کے سامنے بالکل ذرہ بھر ہے. اور یہ نوجوان اس ملک کے, اس دھرتی کے اپنی جگہ, اس کے بچے بھی اسی طرح سے بلند ہمت ہیں, بلند حوصلے ہیں. تو یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو مہمان خانہ بنایا گیا ہے شمالی وزیرستان کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے. وہاں بچے اس وقت جو موجود ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کس طرح سے وہ اس ساری مشکل صورتحال سے نبرد آزمائیں. تو ذرا آپ کو لے کے چلتے ہیں, بچوں سے ملواتے ہیں. آئیے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ یار وہ نعت والے بچے کو تو ڈھونڈ کے لائیں. اچھا, یہاں ایک صاحب بچہ ایک بڑی خوبصورت نعت پڑھ رہا تھا, ہماری کوشش ہے اگر وہ واپس آ جائے, یہاں پانی لینے کہیں چلا گیا. اس سے پہلے آپ کو اگر اجازت ہو وسیم بھائی تو قرات تھوڑی سی سنوائیں ایک بچے سے. سر پلیز پلیز آؤ بیٹا یہاں, ضرور سنوائیے. جی جی چلیں, بسم اللہ بسم اللہ. ایک محفل ہم یہاں بھی سجاتے ہیں نا شان رمضان کی. بالکل, میں نے تو یہی کہا ہے کہ کڈ سیگمنٹ اب وہاں پر ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنكد ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ, ماشاءاللہ. یہ ہے جی دین اسلام کی اصل تفسیر, یہ ہے ہمارے پیارے سلامتی اور پیار والے دین کی اصل شبیہ جو اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں. یہاں یہ بچے یہ بھی اتنی لگاؤ رکھتے ہیں, اتنی محبت ہے دین سے, اتنا ہی انس ہے ان کا, اتنا ہی علم ہے اور اتنی تعلیم ہے دین اسلام کی جتنی شاید کسی بھی اور دعویٰ کرنے والے کو ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہم کی خاطر اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ یہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا حوصلہ اسی طرح سے بلند ہے. آپ ادھر آؤ نا, ادھر. کہاں سے ہو آپ؟ فلم میرا لے ادھر ہے. اچھا, تو یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ آپ کو پتا ہے یہاں کیوں آئے ہوئے ہو آپ؟ آپریشن کی وجہ سے. آپریشن ٹھیک ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, خوش ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں. ہاں, پاکستان کا نعرہ تو لگائیں بچوں سارے ذرا مل کے, لگائیں نعرہ. ٹھیک ہے, چلو. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. لے جی بچے ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں. وہ نعت والا بچہ اور جنید بھائی بڑی مجھے اچھا دلچسپ لگا, پتہ نہیں حسن اتفاق تھا یا شاید وہ بچہ, اس نے جو نعت ہمیں سنائی تھی یہاں پشتوں میں وہ ہجرت سے متعلق تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ بھی ظاہر ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں موجود ہیں. تو میں نے بڑی ریلیونس فیل کی, لیکن وہ پانی لینے چلا گیا, کبھی آئے گا تو میں پھر چاہوں گا. ہم نے ضرور جی اقرار صاحب, بالکل اقرار بھائی سننی ہم نے ان سے نعت, ہم تو بہت لک فارورڈ کر رہے ہیں اس بچے کو دیکھنے. انشاءاللہ میں تلاش کرتا ہوں اسے, میں بالکل تلاش کرتا ہوں اس سے کیمپ میں. جی. اور بلکہ اقرار صاحب میں چاہتا ہوں چونکہ تاکہ یہ بھی ایک بڑا منہ توڑ جواب ہوگا دشمنوں کو, اگر وہاں پر ان علاقوں میں جہاں پر دشمنوں کی ایک خواہش تھی کہ کبھی ہمارے وطن کا جھنڈا نہ لہرائے, اگر وہاں پر آپ کو یہ, کیونکہ آپ کی بھی آواز کیا ہی زبردست ہے, کوئی ایک ملی نغمہ یا کچھ, کیا خیال ہے جنید بھائی؟ میں ویسے یہ سوچ رہا ہوں اس جگہ پر بھی پاکستان کا نام بلند. ہاں کیوں نہیں, اگر تو بچوں کو آتا ہے تو سنائے. ویسے ہماری آواز یہ بچے تو ادھر نہیں سن سکتے نا, یہ تو میرے خیال سے ان کے کان میں جا رہی ہے. یہ جتنی بالکل ڈاؤن لنک یہاں موجود ہے, ٹی وی دیکھ رہے تھے, ہم ان کو یہاں لے کے آئے ہیں, بچے بڑے خوش ہیں یہاں پر. بھائی ہماری آواز جاری ہے, بلکہ ہماری آواز جاری ہے کیا؟ جی. اچھا, ہماری آواز جاری ہے تو پھر میں ان بچوں کو پشتوں میں ایک نعت سنا دوں. آپ کی محبتیں, آپ کی حوصلہ افزائی سب پہنچ رہا ہے یہاں پہ. ان بچوں تک بھی, یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں کے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں فوجی بھائی بھی ہمارے یہاں ان کے ساتھ بالکل گھل مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. ویری گڈ.
घुल मिल के बच्चा आ गया पश्तो नाथ के। अच्छा इकरार भाई पहले बच्चे से नाच सुनते हैं और फिर जुनेद भाई भी एक पश्तो नाच सुनाएंगे। पहले बच्चे से सुनाइए आप, फिर हम यहाँ पे। अच्छा चलिए बताइए कि हम भी किसी से कम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। नाच सुना रहे थे आप। Lakena bitlo tema kena madine palo gale gale da baul katal gana kabe paro taile manes wale pate da Allah kora kame rastal go me rawane asine palo gale gale da baul katal gana kabe paro। माशाल्लाह वाह वाह वाह। रवायती चीज की बताया गया ये नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बारे में ये बयान था इस नात में। भाई हमें भी पश्तो आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जुनेद भाई आप हम भी जानते हैं लेकिन हम एक ऐसा कलाम जानते हैं कि जिसको ये भी जानते हैं और सारी दुनिया भी जानती है। वो कलाम ये है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान। वैसे इन बच्चों ने और वहाँ के आईडीपीज ने इस बात को वाकई प्रूव कर दिया है कि इनके ये ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। वाह वाह जज़ाकल्लाह, जबरदस्त। इसी नारे के साथ, इन्हीं बातों के साथ इकरार भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आईडीपीस के साथ आज का ये वक्त गुजरेगा, इफ्तार भी उनके साथ करेंगे। शान रमज़ान नशरियात का सिलसिला जारी है। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। रसूल अमीन ख़ातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। और यह है भी सच कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं। जोन वालों से मेरी दरखास्त है कि वाई लिखकर 9904 पर SMS करें और मेरी पढ़ी हुई तमाम नातों की जो लिस्ट में से जो पसंद हो उससे अपना RBT बनाएं। वसीम भाई, हमारे तीनों नातख्वान जनाब महमूद हसन अशरफी साहब, जुल्फ़िकार भाई और मोहसिन भाई तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह थ्रू आउट द मंथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा हमारे नाज़रीन के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर, जनाब फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब ज़ाहिर है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनकी कई नातें ज़बान ज़द आम हैं। हम उनसे उनकी मशहूर ज़माना नाते भी सुनेंगे, कुछ नए कलाम भी सुनेंगे। फसी भाई भी पूरा रमज़ान इंशाअल्लाह ARY डिजिटल की शान रमज़ान नशरियात में हमारे साथ होंगे मौजूद। इसी असना में वहां पर वो मुकाबला भी अपने इख्तितामी मराइल को पहुंच चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले क्या ख्याल है, कुछ सुनना लें, हाँ, कुछ पढ़ना लें इनके साथ। मेरी दरखास्त है इन हजरात गिरामी से, ये हमारी पसंद की नाते भी पढ़ते रहते हैं। आज कोई ऐसा बुजुर्गों का कलाम सुनाएं कि ये जो गुनाहगार दिल है, ये जो पत्थर दिल है, इसकी जमीन थोड़ी नरम हो जाए। इंशाअल्लाह ताला पेश करते हैं हज़रत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तनम तनम
فرسودہ جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ تنم تنم فرسودہ جا پارا تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ دلم پجمردہ دلم پجمردہ والا دلم پجمردہ زیسیا یا رسول اللہ چوسوے میں گزراری چوسوے من گزراری منے مسک زناری فدائے فدائے نقش نالین فدائے نقش نالین گلم جا یا رسول اللہ سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق کونین تصدق فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ ذکر تشریف لاتے ہیں یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں رسول اللہ بازوئے شفاعت راہ کشائی برگ
मैं गैरों में जा मेरा दरा या रसूल अल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी। जुनैद भाई एक छोटे से वक्फे का वक्त हो गया, हम वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको ये भी दिखाएंगे कि शान दस्तरखान में क्या बनाया है, किस अंदाज का बनाया है। इसके विनर का भी ऐलान होगा और कुछ मजीद नए सेगमेंट्स, कुछ मजीद मजेदार सेगमेंट्स एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वाह।